الحمد لله وكفى بالله والصلاة والسلام على صفوة الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام جج صاحبان، استاد کرام، علماء کرام و طلاب عزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے فضائل پر ہے. اپنے موضوع کی ابتدا ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. اس حدیث مبارکہ کی دو جزءیں ہیں، اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ الحسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے، اور دوسرا حصہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں. پہلے حصے کی تو سمجھ آتی ہے کہ امام عالی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کی نسل سے ہیں، آپ کے نسب سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک امام عالی مقام سے ہی آگے بڑھے گی. لیکن دوسرا حصہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو علماء کرام نے اس کو تین طرح سے بیان فرمایا. پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ میری جو نسل پاک ہے یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھے گی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حسنی سادات اس دنیا میں موجود نہیں. حسنی سادات بالکل موجود ہیں، لیکن جو زیادہ سادات کریمین کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں وہ حسینی سادات ہیں. اور دوسرا جو اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ یہ کہ امام حسین امام علی مقام میں جتنی بھی خوبیاں، جتنی بھی تعریفیں پائی جاتی ہیں وہ سب مجھ سے، میری وجہ سے ہیں. اور جب ان خوبیوں کا، ان تعریفوں کا اظہار ہوتا ہے تو وہ میری تعریفوں کا اور میری خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے. یعنی مظہر کمالات مصطفیٰ ذات حسین ہے. اور تیسرا اور سب سے اہم اشارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فرما دیا. یعنی الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہ تب تک کہا جائے گا، یعنی آپ کی ولادت سے شہادت تک کہا جائے گا. لیکن جب کربلا میں میرا نام کا جھنڈا گرایا جا رہا ہوگا، میرے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، میرا نام ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، اسلام کی خلافت پر ملوکیت کا داغ لگایا جا رہا ہوگا، تو یہ حسین ابن علی ہیں جو اپنا خون بہا کر میرا نام بچائیں گے. حسین اگر شہید نہ ہوتے، حسین اگر شہید نہ ہوتے تو منبر و محراب کو یہ زینت نصیب نہ ہوتی. حسین اگر شہید نہ ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عزت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم راہ حق کے مسافر بن جائیں تو ہم ہمیشہ سرخرو رہیں گے، ہمارا سر فخر سے بلند رہے گا، اور ہم جب اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں گے، اچھے الفاظ سے پکاریں گے. اگر ہم امام علی مقام کے سفر کربلا کے اختتام کی طرف آئیں اور اس نقطے کو دیکھیں کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، تو اس کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو سب سے اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یزید فاسق و فاجر تھا، وہ گناہوں کا منبع تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ جوا کرتا تھا، بدکاری بے حیائی کرتا تھا، جانوروں کی لڑائیاں کرواتا تھا. اور اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہر مسلمان میں ان میں سے کسی نہ کسی ایک بری خصلت پائی جاتی ہے. اور سب سے جو بڑی خصلت یزید میں تھی وہ نماز کا قیام نہ کرنا تھا. نماز چاہے پڑھتا ہو لیکن باقاعدگی سے نہیں پڑھتا ہوگا، 5 وقت کی نہیں پڑھتا ہوگا. اور اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تو ہم میں سے بھی شاید ہر کوئی نہ کوئی نماز لازمی قضا کرتا ہوگا. اور اگر ہم میں یہ بری خصلت پائی جاتی ہے تو ہم امام علی مقام کے نام کے نعرے کیسے لگا سکتے ہیں؟
ہم اپنے آپ کو حسینی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم نماز قائم نہیں کرتے تو ہم امام عالی مقام کے نام کی سبیل کیسے دے سکتے ہیں؟ اور بعض لوگ امام عالی مقام کے نام پر ماتم کرتے ہیں مگر وہ بھی نمازوں کا قیام نہیں کرتے۔ اگر ہم اس بات کی طرف آئیں کہ امام عالی مقام کی شہادت کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مفہوم کہ انسان جس حالت میں فوت ہوتا ہے بروز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اس حدیث کا قیاس اگر امام عالی مقام کی شہادت پر کریں تو امام عالی مقام سجدے کی حالت میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کا سر اقدس جس میں اثر سے سجدے کی حالت میں جدا ہوا تھا، تو اس حساب سے امام عالی مقام نے دنیا کا سب سے لمبا سجدہ فرمایا، اور وہ اب بھی سجدے کی حالت میں ہے۔ جب وہ بروز محشر اٹھائے جائیں گے تو تب بھی سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ اپنے موضوع کے اختتام کی طرف آتا ہوں کہ فاتح زمان وہی ہوتا ہے جس کا سر سب سے بلند ہوتا ہے، اور امام عالی مقام کا سر اقدس جب نیزے کی نوک پر رکھا گیا تو جنگی نیزہ کم از کم 8 سے 9 فٹ کا ہوتا ہے، اور جس شخص نے وہ نیزہ اٹھایا ہوگا اس کا قد بھی 6 سے 6.25 فٹ ہوگا۔ اور امام عالی مقام کا سر اقدس جب نیزے کی نوک پر رکھا گیا تو وہ کربلا کے میدان میں سب سے اونچا سر اقدس تھا، 15 سے 16 فٹ کی بلندی پر تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امام عالی مقام کا سر اقدس سب سے بلند سر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام عالی مقام کو جس طرح کے انسان مسلمان پسند تھے اور جس طرح کے ان کے نانا جان کو پسند تھے اس طرح کے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔